پاکستان جو وسائل کی فراوانی سے مالا مال ملک ہے، اس وقت ایک بے مثال معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ افراط زر پہلے ہی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گر رہا ہے اور بنیادی ضروریات کی اشیاء تیزی سے معاشرے کے ایک بڑے حصے کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں۔ سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی اکثریت کو اپنا محفوظ مستقبل نظر نہیں آتا اور وہ بیرون ملک منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ اتنی انسرٹنٹی ڈیولپ ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں۔ ایز اے فریش گریجویٹ آئی ڈونٹ سی مینی اپرچونیٹیز فار مائی سیلف۔ اس کے نتیجے میں موجودہ قیادت کو بیل آؤٹ کے لیے IMF سے رجوع کرنے کے آزمودہ آپشن کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان حالات میں اسے ڈیفالٹ ہونے سے روکنے کا واحد آپشن قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے دیگر ممالک سے بھی اسی طرح کے قرضوں کی آمد کی بنیاد رکھی جائے گی۔ وہ ممالک جنہوں نے IMF پروگرام کی کامیابی سے تکمیل کا وعدہ کیا ہے۔ مسئلہ بنیادی طور پر ڈالر کے ذخائر میں کمی کا ہے۔ مطلوبہ ڈالر کے ذخائر کے بغیر پاکستان اپنے غیر ملکی قرضوں کے وعدوں کو پورا کرنے اور ضروری درآمدات کرنے سے قاصر رہے گا، جس میں بنیادی ضروریات کی اشیاء بھی شامل ہیں۔ تاہم فنڈ کی جانب سے طے کردہ شرائط کم از کم ذلت آمیز ہیں اور یہ مہنگائی کی لہر لانے کے لیے تیار ہیں، جس سے عوام کی حالت مزید بگڑ جائے گی، جو پہلے ہی مہنگائی کی ریکارڈ سطح سے دوچار ہیں۔ IMF چاہتا ہے کہ پاکستان گیس اور بجلی پر سبسڈی ختم کرنے، خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری اور دفاعی اخراجات میں کمی سمیت اقدامات کرے۔ اور ابھی ایک اور اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ IMF کا دباؤ کام کر گیا ہے۔ برآمدی صنعتوں کے لیے سستی بجلی کی سہولت واپس لے لی گئی ہے۔ اسلام آباد میں IMF کا وفد ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے، کتاب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کامرس کی ہے، چاہے وہ فائنانس کی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر کی ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے IMF کو پروگرام مکمل کرنے اور اہداف پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ اس کے برعکس جنوبی ایشیا کی جغرافیائی سیاست پر ایک نظر ڈالنے سے پتہ چلے گا کہ امریکہ چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے خطے میں ہندوستان کے بازو کو کس طرح مضبوط کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کو ایک ایسے دشمن کے خلاف ایک غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیتا ہے جو اپنے معاشرے کو ہندو قوم پرستی کی خطوط پر تشکیل دے رہا ہے اور ہندوستان کو اس کی 200 ملین مسلم آبادی سے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ IMF کی جانب سے پاکستان کو اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی شرائط اور بھارت کی جانب سے بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس میں پاکستان مستقبل قریب میں اپنے مشرقی ہمسایہ ملک کی فوجی طاقت سے نمٹنے کے قابل نہیں ہوگا۔ 49.6 بلین ڈالرز کا یہ بجٹ ہے، 3% انہوں نے انکریز کی ہے، اور اس میں 18.48 ارب ڈالر جو ہیں وہ ویپنز پروکیورمنٹ کے لیے ہیں، نئے ہتھیار خریدنے کے لیے ہیں۔ انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب پچھلا بجٹ ہمارا تھا تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کی فوج نے اپنے اس بجٹ کو سیز کر دیا تھا پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح فلسطین اور کشمیر کے دہائیوں پرانے مسائل مسلم دنیا کو پریشان کر رہے ہیں، جبکہ کفار اپنی مرضی کے مطابق ہماری سرزمین پر بلا روک ٹوک حملہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ یہودی ریاست فلسطینیوں کے خلاف گھناؤنے جرائم کا ارتکاب جاری رکھے ہوئے ہے۔ But we begin with breaking news out of occupied East Jerusalem, where Israeli forces have stormed the Al-Aqsa Mosque and fired rubber-coated bullets and stun grenades during Ramadan prayers. Video shows women and children crying for help as Israeli forces beat Palestinian worshippers with batons. A few Palestinians have been reported injured. Israeli forces are accusing worshippers of barricading themselves after exceeding the agreed timings. Hundreds have been forcibly removed from the site. 26 جنوری 2023 کو جنین میں ہونے والا قتل عام اس بات کا گواہ ہے۔ یہودی فوج نے کیمپ پر دھاوا بول دیا جس میں 9 افراد شہید ہو گئے۔
اس پر بھی ہمیشہ کی طرح مسلم حکمرانوں کا رد عمل ناپید رہا۔ القدس کی بابرکت سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے فوجیوں کو متحرک کرنے کی بجائے وہ امریکہ کے حکم کے مطابق اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ Benjamin Netanyahu has been talking about and working towards, for much of his political career, the idea of normalizing relations between Israel and its important Arab Muslim neighbors in the region. Israel and Turkey are restoring full diplomatic ties after years of discord. سوڈان کے صدر البرہان نے 2 فروری 2023 کو خرطوم میں یہودی وزیر خارجہ ایلی کوہن سے ملاقات کی اور تعلقات کو معمول پر لانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اب یہ صرف فلسطین ہی نہیں ہے جس کی پیٹھ میں ان حکمرانوں نے چھرا گھونپا ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کی سرزمین کے دیگر خاص علاقوں کو بھی تسلیم کر لیا ہے یا ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہاں پہ ہم سب کریک ڈاؤن میں جیسے ہیں، ہم ہاؤس اریسٹ ہیں اور بولا کہ یہاں 1000 بار رات کے 2 بجے 2:30 بجے سے کنٹینیو فورس آ رہا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کو برما میں قتل کیا جا رہا ہے اور بنگلہ دیش کے حکمرانوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے۔ چین میں بھی مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ مسلم ممالک کی موجودہ ریاستیں قبروں کی خاموشی کی مانند خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب بھی وہ قتل عام کے بارے میں بولتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چین کا اندرونی معاملہ ہے۔ Our interaction with the Chinese officials, that version of what is happening in Xinjiang is completely different to the version of what we hear from the Western media and the Western governments. So we actually accept the Chinese version. You know, what they say about, their programs in Xinjiang, so we accept it. موجودہ مسلم قیادت چاہے وہ جمہوری ہو یا آمرانہ، زیادہ سے زیادہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کے پاس لے جاتی ہے، جبکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اقوام متحدہ صرف مخصوص ریاستوں کی بالادستی کے لیے کام کرتی ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ہماری زمینوں، زندگیوں پر بلا جواز حملے کیے جاتے ہیں، جبکہ مغرب مسلم ممالک میں سیکولرزم، آزادیوں اور جمہوریت کے اپنے تصورات کو آگے بڑھاتا رہتا ہے اور ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم ان کو عالمگیر اقتدار کے طور پر قبول کریں گے۔ یہ کیس، یہ جو ایکٹ ہے نا، اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس میں پاکستان مسلمان ملکوں کا پہلا ملک بن گیا ہے اور ایون ایشیائی ملکوں کا، افریقن ملکوں کا بھی پہلا ملک بن گیا ہے کہ جس کے اندر LGBT کو مکمل حقوق مل چکے ہیں۔ یہ کارنامہ ان ایجنٹ حکمرانوں نے انجام دیا ہے جنہوں نے مغربی افکار کو اپنایا ہے اور اپنے آقاؤں کے ساتھ شریعت کے نفاذ کی جدوجہد کرنے والوں کو دبانے کا کام کیا ہے۔ اس پس منظر میں مسلمانوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جمہوریت اور آمریت دونوں ہمارے تحفظ میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 60 میں فرمایا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ اسلام اور خلافت کے سائے تلے مسلمانوں نے پورے عرب کو متحد کیا اور رومی اور فارسی سلطنتوں کو شکست دی جو اس وقت کے سپر پاور سمجھے جاتے تھے۔ یہ اسلام کے اختیار کی وجہ سے تھا کہ مسلمانوں نے 1000 سال سے زائد عرصے تک دنیا کی رہنمائی کی اور زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی حاصل کی۔ مسلمانوں کی جان، زمین، عزت اور عقیدے کا خلیفہ نے مؤثر طریقے سے تحفظ کیا اور ریاست نے دعوت اور جہاد کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پھیلایا۔ اسپین سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے مسلمانوں کے غلبے کا یہ دور آخر کار اس وقت ختم ہونا شروع ہوا
جب مغرب کی جانب سے اس کے خلاف سازشیں کی گئیں اور اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے۔ مغرب نے ایجنٹ عبدالعزیز بن سعود کے ساتھ تعاون کیا، جس نے خلافت کے خلاف مسلح تحریک شروع کی۔ عبدالعزیز نے وہابی تحریک کی حمایت کی، جس کا مقصد اپنے مکتب فکر کو طاقت کے ذریعے نافذ کرنا تھا۔ انگریزوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے ایجنٹ عبدالسعود کے ذریعے وہابی تحریک کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور خلافت کے خلاف داخلی بغاوت کو ہوا دی۔ عبدالسعود کی قیادت میں اس تحریک نے کویت پر قبضہ کر لیا، بغداد کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ کربلا پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو تباہ کیا جائے اور لوگوں کو وہاں آنے سے روکا جائے۔ اس نے 1803-1804 میں مکہ اور مدینہ کے شہروں پر قبضہ کیا اور جلد ہی حجاز کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس سارے عرصے میں انہیں انگریزوں کی حمایت حاصل تھی، جنہوں نے اس تحریک کو ریاست کو کمزور کرنے اور مختلف مکاتب فکر کے درمیان فرقہ وارانہ لڑائی کے شعلوں کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا۔ یورپی جانتے تھے کہ خلافت کو ختم کرنا کتنا اہم ہے، اور اس خیال کا اتفاق رائے پہلی جنگ عظیم کے دوران مارچ 1915 میں ان کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے بہتر طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان ملاقاتوں میں خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تجویز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس کے بعد منقسم ریاستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانیہ، فرانس اور روس نے بھی جمال پاشا، جو 4تھ ڈویژن کے کمانڈر اور شام کے حکمران تھے، کو خلافت کے خلاف کھل کر بغاوت کرنے کی کھلی پیشکش کی۔ جمال پاشا نے سلطان کے خلاف بغاوت کے لیے اپنی شرائط پیش کیں اور چاہتے تھے کہ اتحادی سلطنت عثمانیہ کو ایک حقیقی وجود کے طور پر قبول کریں اور اسے اس کا حکمران بنایا جائے۔ مذاکرات کامیابی کے بغیر ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال کے ذریعے مغرب نے خلافت کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور بالآخر مارچ 1924 میں کامیاب ہو گئے۔ عظیم تر قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب کو ریاست سے الگ کرنے کا اعلان کیا۔ خلیفہ عبد المجید کو جلا وطنی میں بھیج دیا گیا اور اسی طرح ترکی کو جمہوریہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ خلافت کی تباہی ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے لیے بے مثال زوال اور مصائب کے دور کی نشاندہی کی۔ اس نے مسلمانوں کے سیاسی اتحاد کو منقطع کر دیا، شریعت کی حکمرانی کو ختم کر دیا اور مسلمانوں پر مغرب کے غلبے کی راہ ہموار کی۔ اللہ کی حکومت کے تحت حکومت کرنے کی ذمہ داری 100 سال سے زیادہ عرصے سے معطل ہے، اور مسلمانوں کو اس ڈھال سے محروم رکھا گیا ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ امت کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے والا کوئی امام خلیفہ راشد موجود نہیں ہے۔ صحیح متفق علیہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اکیلا ڈھال ہے جس کے پیچھے جنگ کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اپنے امیر کی کوئی بات بری لگے وہ اس پر صبر کرے، کیونکہ لوگوں میں سے جو شخص بھی سلطان کی اطاعت سے ایک بالشت بھی باہر نکلا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ لہٰذا حالات کا تقاضا ہے کہ ہم خلافت کے قیام کے ذریعے امت کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے کام کریں، اور اس کے لیے ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جو انہوں نے مکہ مکرمہ میں اختیار کیا، جس کے نتیجے میں مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحریک کے لیے صحابہ کرام کا ایک گروہ تشکیل دیا اور انہیں اسلام کے نظریات پر استوار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قریش سے کھلی اپیل کی کہ وہ اپنے بت پرستانہ طریقوں کو ترک کریں، توحید کے پیغام کو اپنائیں، جاہلیت کے اعمال کو ترک کریں اور اپنے معاملات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق منظم کریں۔ انہوں نے عوام کو اسلام کی طرف دعوت دی، جبکہ عرب قبائلی رہنماؤں سے بھی نصرت طلب کی۔ روایت ہے کہ تقریباً 50 قبیلوں کے سرداروں کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کے بعد آخر کار اہل مدینہ نے انہیں بیعت عقبہ ثانیہ کے ذریعے نصرت عطا کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلامی ریاست کے آغاز کا اعلان کیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں اس طریقہ کار کا خاکہ فراہم کرتی ہے جو اسلامی ریاست کے قیام کے خواہش مند کسی بھی گروہ کے لیے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طریقہ کار 3 اجزاء کا احاطہ کرتا ہے:
1. گروپ جماعت تشکیل دینا، اسلام کی حکمرانی کے لیے معاشرے میں رائے عامہ تشکیل دینا، اور آخر میں حکومت کے لیے اقتدار کے لوگوں سے اختیار حاصل کرنا۔ یہ مسلمانوں پر منحصر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جد و جہد کی تقلید کریں اور اللہ کی حکومت قائم کرنے اور مسلمانوں کو اسلام کے سائے تلے لانے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ضرورت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 49۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابع داری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں، اور اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کر لی جو کہ اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ یہ خلافت ہوگی جو مسلمانوں کی تمام زمینوں کو ایک اتھارٹی کے تحت متحد کرے گی اور قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق حکومت کرے گی۔ یہ خلافت ہوگی جو سیکولرزم اور جمہوریت کے مروجہ نظریات کا فکری متبادل پیش کرے گی۔ یہ خلافت ہی ہوگی جو موجودہ عالمی نظام کو چیلنج کرے گی اور IMF اور ورلڈ بینک جیسے مغربی ذرائع کو چھوڑ کر سونے اور چاندی پر مبنی کرنسی متعارف کرائے گی۔ یہ خلافت ہوگی جو معاشرے کے بعض طاقتور عناصر میں دولت جمع ہونے سے روکے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ قدرتی وسائل کو پوری امت کی مشترکہ ملکیت سمجھا جائے۔ مہاجرین صحابہ میں سے کسی سے روایت ہے، اس نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ جہاد میں شرکت کی ہے۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مسلمان 3 چیزوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، گھاس، پانی اور آگ۔ ابو داؤد۔ یہ خلافت ہوگی جو مقبوضہ مسلمانوں کی زمینوں کو آزاد کرانے اور اپنے شہریوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے اپنی افواج کو متحرک کرے گی۔ صرف خلافت ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کرے گی اور ان لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے گی جو ہمارے پاس موجود چیزوں کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ صرف خلافت ہوگی جو سرمایہ دارانہ نظام کے استحصال کا خاتمہ کرے گی اور انسانیت کو انصاف کی طرف لے جانے کے لیے ایک نیا عالمی نقطہ نظر پیش کرے گی۔ بے شک صرف خلافت ہی مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرے گی اور انہیں اس مقام پر مضبوطی سے قائم کرے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ آپ پاکستان میں جمہوری نظام چاہتے ہیں یا خلافت؟ اسلامی نظام۔ اسلامی نظام۔ خلافت چاہتے ہیں، جمہوریت سے کوئی اعلان نہیں ملا ابھی۔ خلافت۔ اسلامی نظام چاہتے ہیں، خلافت۔ جمہوریت چاہتے ہیں۔ میں تو اسلامی نظام چاہتا ہوں۔ اسلامی۔ خلافت کا نظام اگر ہو جائے، خلافت تو بہت اچھی سسٹم ہے۔ اسلامی خلافت بہتر ہوگا۔ ہم پاکستان میں خلافت چاہتے ہیں۔ خلافت چاہتے ہیں۔ میں تو خلافت چاہتا ہوں، اسلامی نظام۔ میں پاکستان میں خلافت چاہوں گا۔ بھائی ہم تو خلافت چاہتے ہیں۔ آپ جمہوری نظام سے زندگی کی کتنی امید رکھتے ہیں؟ نہیں سر، بالکل نہیں، کوئی نہیں رکھتے۔ میرے خیال میں نہیں، کم امید رکھتے ہیں، بہت امید رکھتے ہیں۔ ابھی تک تو کوئی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک تو دیکھیے کتنے چینج ہو چکے ہیں، کوئی جیسی ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ جمہوریت کو صحیح طرح امپلیمنٹ کر لی جائے، ہمارے جو سسٹم ہے وہ صحیح طرح وہ ہو جائے تو پھر جمہوریت بہت زیادہ اچھی سسٹم ہے، لیکن جمہوریت سے ہم خلافت کو زیادہ پریفر دیتے ہیں۔ تو یہ مغرب کی پیداوار ہے، اس سے تبدیلی کی امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ ہم 0% امید رکھتے ہیں کہ اس سے چینجز آئیں۔ میرے خیال سے جمہوریت سے تبدیلی ناممکن ہے آج کل دور میں۔ 72 سال ہو گئے پاکستان میں جمہوریت کی، 0% رزلٹ آیا، صفر۔ زیادہ تر امید رکھتے ہیں۔ میں جمہوریت کی تبدیلی سے کوئی امید رکھتا ہوں۔ ہم نے تو بہت کوشش کی کہ جمہوریت سے ہمیں تبدیلی مل جائے کوئی، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی آثار نہیں ملے۔ أبشر بالتحرير
اہل اقتدار، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے اختیار کو موجودہ نظام کے خاتمے کے لیے استعمال کریں اور خلافت کے قیام کے لیے اپنی حمایت پیش کریں۔ بے شک آپ کا مقام آپ کو مدینہ منورہ کے انصار کی تقلید کرنے کا شاندار موقع فراہم کرتی ہے، جس کی مدد سے پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی تھی۔ آپ کے لیے سعد بن معاذ سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے، جن کی مدد سے اسلام کی بالادستی ممکن ہوئی اور جن کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کے مطابق ہزاروں فرشتوں نے شرکت کی۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا یقینی ہے، اور آپ کے مقام کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم ان لوگوں کو اختیار دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس جابرانہ حکومت کے بعد یہ خوشخبری ہے، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا ایک جابرانہ حکومت رہے گی، اور پھر جب وہ اسے ختم کرنا چاہے گا اسے ختم کر دے گا، اور پھر نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی۔ اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں پر مبنی نئی سیاست کی وکالت کی جائے جو عوام کے مسائل کو حل کرے اور چند منتخب لوگوں کے مفادات کو پورا نہ کرے۔